السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان سلامت رہے اور تا قیامت رہے۔ ہماری یہی دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمارے جو دوست بھائی یوتھیے ہیں وہ دھمالیں تو ایسے ڈال رہے ہیں جیسے بس اب جا کر ڈھول کے آگے ناچنا ہی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوش ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ جب یہ صبح آپ لوگ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت خان صاحب جو ہیں یا تو وہ اب تک بنی گالہ پہنچ چکے ہوں گے یا پھر زمان پارک پہنچ چکے ہوں گے، بلکہ زیادہ چانس تو یہی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشیوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اب تک فون کر دیا ہے، فوری رہائی ہو جائے گی، حکومت کی کامپیں ٹانگ جائیں گی، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ہی بیان کر دیا۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ جو ٹرمپ ہے کیا ہمارا وہ ابا لگتا ہے، ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ تو پھر غلامی کا جو نعرہ عمران خان لگا کر جیل میں گیا ہے، بلکہ انہوں نے تو شاید یہ بھی سوچا ہوگا دل میں کہ جس کی وجہ سے جیل میں گیا ہے، تو پھر وہ بیانیہ کدھر گیا، ایبسلیوٹلی کدھر گیا۔ خیر اینی ہاؤ، علیمہ خان نے تمام یوٹیوبرز اور لالی پاپ دینے والوں کو، یوتھیوں کو باقاعدہ طور پر شٹ اپ کی کال دی اور کہا ہے کہ ٹرمپ سے امیدیں چھوڑے اور خان کو رہا کرانا ہے تو خود باہر نکلو۔ ایکچولی علیمہ خان نے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے، جیسے لاہور والوں نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے پورا پاکستان جو ہے جب تک نہیں نکلے گا اس وقت تک عمران خان رہا نہیں ہو گیا۔ اور ٹرمپ کے اوپر جو امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کو چھڑوائے گا، یہ بھول ہے آپ لوگوں کی۔ اور علیمہ خان کا دکھ تکلیف سمجھ سکتے ہیں، وہ بھائی ہیں علیمہ خان کے عمران خان صاحب، اور ان کا اپنی فیملی کے لیے تڑپنا سمجھ میں آتا ہے، ان کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ یوٹیوبروں کا پرابلم نہیں ہے، لالی پاپ دینے والوں کا پرابلم نہیں ہے، ڈالر خور مافیا کا پرابلم نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ لگ کر جو عہدے لینے والوں کا پرابلم نہیں ہے، ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑ کر اسمبلیوں میں جانے والوں کا پرابلم نہیں ہے۔ یہ صرف بہن کا پرابلم ہے، شاید اسی لیے وہ غصے میں کچھ زیادہ کہہ گئی۔ خیر، حقیقت کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سوچتے ہیں جو ٹرمپ ہے اس سے وہ امیدیں لگا کر بیٹھ رہی ہیں۔ لیکن خیر دیکھیں، امریکہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری کوششیں کر چکا ہے۔ شکیل افریدی صاحب کے نام کا ایک کردار ہے، وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور شکیل افریدی جو ہے وہ امریکہ کا بہت بڑا اثاثہ ہے، جنہوں نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں امریکہ کی قدر کی تھی۔ اور شکیل افریدی سے امریکہ کا بڑا اثاثہ ایسا کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں جس نے اس لیول کے امریکن دشمن کو ڈھونڈنے کی مدد کی ہو اور امریکہ اس کی اب تک مدد نہ کر سکے ہو۔ بڑی کوشش کی، مختلف ادوار میں کوشش کی گئی کہ شکیل افریدی کو رہا کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور جب شکیل افریدی کو رہا نہیں کیا جا سکا اب تک، امریکہ کی سو کالڈ جسے کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ فون کر کے دھمکی لگا کے لے جائے گا، تو اب بھلا جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کیسے لے جایا جائے گا۔ خیر، ٹرمپ جب پہلی بار صدر بنا تھا تب بھی اس نے کوشش کی تھی، پاکستان سے مطالبہ کیا تھا، باقاعدہ ایک سٹیٹ نے، ٹرمپ نے کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ امریکی سٹیٹ نے مطالبہ کیا تھا کہ شکیل کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ خیر، ادھر وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی یوتھیوں کی لنکا ڈھائی اور کہا کہ ٹرمپ سے عمران خان کی رہائی کی امید رکھنا پی ٹی آئی کی خام خیالی ہے اور اب بیکار لوگوں کا کام ہے، حقیقی دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں جن کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، جو بیٹھے رہتے ہیں نشہ نشہ کر چھڑ دینے اور کہتے ہیں جی کہ سب اوکے دی رپورٹ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں، لیکن حقیقت کو قریب سے دیکھنے والے لوگ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ اس طرح سے کوئی رہا کرا کر لے جائے گا۔ ادھر رانا ثناء اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ رانا صاحب نے فرمایا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو صبح تشریف لائیں، اتریں، لینڈ کریں، بلکہ خود بھی آ جائیں، اپنے جہاز میں بیٹھ کر کوئی فائلیں شائلیں بھی ختم کر لیں، اور ادھر سے عمران خان صاحب کی جڑی باں ہے نا انہوں دے ہاتھ پھڑاتی جائے گی اور نال ہاتھ جڑے جان گے، جناب اپنا اثاثہ لے جاؤ، ساڈی جان چھڑ دیو، انہوں اتھے کسی میئر شیر بنا دیو کسی ریاست دا، یا اس کو اپنے ساتھ لگا لیں۔ بڑا لائق بندہ ہے، اور آپ دونوں بھائی جو ہیں مل کر وہاں پر امریکہ کی امریکیوں کی خدمت کریں، ہماری جان چھڑا دیں امریکہ خان سے۔ تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ رانا صاحب، اگر آپ رانا صاحب نے کہا لے جانا چاہتے ہیں تو جناب صبح آ جائیں، ہم خود آپ کے حوالے کریں گے اور لے جائیں آ کر یہاں سے۔ بات تو ٹھیک ہے کسی حد تک رانا صاحب کی، لیکن نہ کوئی لینے والا ہے عمران خان کو اور نہ کوئی عمران خان کو لے کے جائے گا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے کہ کچھ مغربی ممالک پوچھتے رہتے ہیں اگر حکومت اجازت دے تو وہ عمران خان کو اپنے ملک لے جائیں، ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں، بیرونی طاقتوں کے کہنے پر عمران خان کو باہر بھیج دیں
اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کریں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، بالکل بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ عمران خان کو جب باہر موقع ملے گا، وہ الطاف حسین نہیں ہے، وہ عمران خان ہے، وہ جناب آپ کو اتنا ایزی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا، وہ وہاں بیٹھ کر آپ کے ملک کے خلاف ایسی سازشیں کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے جب اس کے ہینڈلر بھی وہاں بیٹھے ہوں گے، اس کو دنیا بھر سے سوشل میڈیا کی ایک مدد ہوگی، اور وہ سوشل میڈیا کا کمال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ جیسے بندے کے نہ کوئی CNN اس کے ساتھ تھا، نہ وہاں کے دوسرے بڑے نشریاتی ادارے ان کے ساتھ تھے، نہ دوسرے بڑے چینل ان کے ساتھ تھے، وہ تھا اس کے ساتھ تو سوشل میڈیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت کر دکھا دیا کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی طاقت ہے۔ جب عمران خان صاحب باہر جائیں گے، باہر بیٹھیں گے، سوشل میڈیا کی طاقت سے پاکستان کی جڑوں کو مزید کھوکھلا کریں گے، تو یہ کسی بھی طرح سے ایک بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو جانے دیا جائے۔ خواجہ صاحب درست فرما رہے ہیں، اگر عمران خان کو بیرونی طاقتیں لے گی تو پھر پاکستان کی تباہی، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بیٹھ کے کریں گے۔ عمران خان کے انٹرنیشنل ہینڈل اسی لیے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ جو کام وہ پاکستان میں رہ کر نہیں کر رہا، وہ باہر رہ کر کرے گا، لیکن موجودہ قیادت تو ڈٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ میرے خیال میں یہ بات بھی ٹھیک ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو جا کر جو نقصان کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھل کے آئیں گی، آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، ٹرمپ کے صدر بننے اور سروس بڑھنے کے بعد آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کرنے سعودی عرب پہنچے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور فوجی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ سعودی شہزادے کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری انویسٹمنٹ ہے، یہ محمد بن جو سلمان ہیں، ان کے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ آپس میں بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب واپسی پر ان کا دوسرا دوست جہاز لے کے گیا تھا تو واپسی پہ اس کو پھر اپنی ٹکٹ کروانی آئی، کیونکہ وہ ظاہر ہے جہاز میں جو کرتا گیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے سعودی، وہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر سٹوری کسی ٹائم سنائیں گے۔ خیر، یہ اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی ہے، اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے تو معاملات جو ہیں وہ خود بخود سنبھل جائیں گے، کیونکہ سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات اور سعودی شہزادے کے تعلقات جو ہیں وہ ظاہر ہے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں، تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے بہتر رہیں گے، لیکن میرا خیال ایسا ہے ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت پیش آ سکتی نہیں۔ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ آلریڈی مڈل ایسٹ، چائنا، روس کی جانب ہے، امریکہ کی تو ہمیں ویسے بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو وقت تھا اس سے پہلے نون لیگ کا دور حکومت تھا، اس میں بھی ہمارا سارا جھکاؤ جو ہے وہ چائنا کی طرف تھا، ہم نے چائنا کے ساتھ مل کر آلموسٹ پاکستان کو اندھیروں سے نکال دیا تھا، لیکن پھر شاید وہ اندھیروں سے نکلنا جو ہے ہمارے اپنوں سمیت بہت سارے غیروں کو یہ پسند نہ آیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن جو اہم پیش رفت اب لندن میں ہونے جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جسٹس قاضی فیض کے خلاف لندن میں ہنگامہ رائے میں ملوث حملے کے محرک 26 افراد کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے قاضی فیض پر حملہ کیا تھا، ہراساں کیا تھا، فزیکل ہونے کے ثبوت ظاہر ہے ان کے پاس موجود تھی، جو انہوں نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ طوفان بدتمیزی جو انہوں نے پیدا کیا وہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا۔ اگر ایسے ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور شاید اسی خبر کا اثر ہے کہ آج جب میاں محمد نواز صاحب جنیوا جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، انہوں نے وہاں پر صحافیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی 1-2-4 منٹ سپینڈ کیے، لیکن کسی قسم کا کوئی ہمیں وہاں پر یوتھیا نظر نہیں آیا۔ ہمارے دوست حضرت جوید صاحب نے وہاں پر کھڑے ہو کر جب یہ کہا کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی PTI کا بندہ نظر نہیں آ رہا، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ایک ڈر اور خوف خطرہ ہے کہ جو لندن کی جو پولیس ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اور میرے خیال میں اگر یہ کام پہلے کر لیا جاتا تو شاید یہ اس لیول کی بدتمیزیاں نہ ہوتی، لیکن خیر ابھی بھی میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک جھٹکا جو دیا ہے، اس جھٹکے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ لندن میں تو بہت دیر سے جو ہائی کمشنر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، شاید ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملے گی تو وہ بھی خود کچھ نہیں کریں گے۔ جب ان کو وزیر خارجہ کی طرف سے ڈائریکشن ملی ہے تو وہ بھی کافی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کو بھی اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی جس قسم کی سوشل میڈیا پر باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے تھی۔ بڑی اہم نیوز ہے، اگر وہاں سے لندن سے یہ جو، اور مزے کی بات ہے ان میں سے کوئی 2-4 نیشنل برٹش ہوں گے، لیکن باقی تقریباً سارے کے سارے جو وہ ہیں پاکستانی ہیں، وہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ گیا ہوا تھا، کوئی کچھ گیا ہوا تھا، وہ زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور زیادہ بدتمیزی ان کا حق ہے، رائٹ ہے، عمران خان کو فالو کرتے ہیں، وہ بدتمیزی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ لیکن اگر ان کو پکڑ لیا جائے اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دی جائے تو میرے خیال میں
جنہوں کہتے ہیں نا چس آ جائے گی اور ہمیشہ کی یہ لندن میں سکون ہو جائے گا، کیونکہ سوائے لندن کے یہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا۔ ابھی میاں محمد نواز صاحب امریکہ میں گئے تھے تو وہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی بدتمیزی نہیں، ان کے صاحبزادے ان کی فیملی نیو یارک کی سڑکوں پر نارمل جاتی رہی ہے، بغیر سیکیورٹی اور پروٹوکول کے جاتی رہی ہے، وہاں پہ کسی قسم کا ایسی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو لندن میں سکون کے لیے جو کیا گیا میرا خیال ہے وہ اپنی اثر کر رہا ہے۔ حکیم اسحاق ڈار صاحب کی جو دعائی ہے وہ لندن کے یوتھیوں پر لگتا ہے اثر کر گئی ہے۔ نواز شریف صاحب جنیوا روانہ ہو چکے ہیں، 3 روز بعد لندن واپس آئیں گے۔ مریم نواز بھی آج رات جنیوا روانہ ہو جائیں گی۔ مریم نواز گلے کا معائنہ بھی کرائیں گی، جس کا آپریشن گزشتہ سال جنیوا میں ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس کا معائنہ کروانے کے لیے ان کا ایک پرانا پرابلم ہے، پرانا ایشو ہے، جس کا انہوں نے لندن سے جنیوا سے علاج کروایا تھا اور اسی کو چیک کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ شاید یہی ایک وجہ تھی جب لاسٹ ٹائم بھی ان کو ہسپتال جانا پڑا، بلکہ یہی ایک وجہ تھی، کیونکہ میری آج بڑی صبح تفصیل سے بات ہوئی تھی پرویر رشید صاحب سے، انہوں نے یہی فرمایا اسی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں تھی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، خوش رہے۔ ضرور کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، وی لوگ کے جس بھی حصے پہ کرنا چاہیں۔ اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کرنا مت بھولیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔